السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے دو ستیلی بہنیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان دونوں ستیلی بہنوں کے آپس میں بات چیت بند ہے اور کسی بھی طرح ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ خط بڑے واضح ہے، لیکن اب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے اور ہر آدمی ہمیں یہ بتاتا ہے جمہوریت کا درس دیتے ہوئے کہ پارلیمان جو ہے وہ مقدم ہے۔ لیکن جب پارلیمان کوئی فیصلہ کرتی ہے، پارلیمان کوئی آئین پیش کرتی ہے، پارلیمان کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے، تو سارے اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی اڑاتے ہیں اور کہتے نہیں یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارے بنیادی حقوق کو تلف کر رہی ہے۔ یہ ہے کیا، اور پارلیمان کی کیا مجبوریاں ہیں، اور کیا آئین پارلیمان کا پابند ہے یا پارلیمان جو ہے وہ ہی سپریم ہے؟ ان باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آج میں نے بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ کو اپنے پاس دعوت دی ہے۔ ملک احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، روح رواں ہیں، اور بہت سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہے پنجاب کے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کی وابستگی تھی، لیکن اس کے بعد یہ اسپیکر بن گئے ہیں، اور تب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالکل امپارشل ہو کے اپنا ہاؤس چلا رہے ہیں۔ ملک احمد، تھینک یو فار جوائننگ اس ان کھرا سچ۔ تھینک یو ویری مچ سر، ویری کائنڈلی۔ ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ پارلیمان نے جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رکھی ہے جس کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی، تو پھر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اتنی سخت ہدایات کیوں جاری کی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ براہ راست اب پارلیمان کے اندر مداخلت کر رہا ہے؟ آئین کا جو منشا تھا، اس نے الیکشن کمیشن کو ایک علیحدہ حیثیت دی آئین نے، اور اس کو بتایا کہ اس نے کیسے کام کرنا ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹس نے کئی مواقع پر کچھ ایسی باتیں کیں جس میں عوامی پارٹی پاکستان کا کیس بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے، لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جو عابد حسن منٹو صاحب کے اس مقدمے میں، جس میں تفصیل دی کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ایکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ججمنٹ ہے جو آپ کو یاد ہوگا، فخر الدین جی ابراہیم وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، اور انہوں نے محترم افتخار محمد چودھری صاحب تب چیف جسٹس تھے، تو الیکشن کمیشن کے معاملے میں سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے معاملے میں بات کرنے سے مجھے ایسے تصور ہوگا جیسے آپ مداخلت کر رہے ہیں، تو میرا ایک اپنا علیحدہ سے آئینی کردار ہے، آپ کا ایک اپنا آئینی کردار ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کیسے یہ غلط روش چلی کہ کچھ عرصے میں سپریم کورٹ نے وہ سارے فیصلے جو الیکشن کمیشن میں ہوتے تھے ان کو 184(3) میں سبجیکٹ ٹو جوڈیشل اسکروٹنی بنایا۔ تو میرا پہلا بنیادی اعتراض ان دو مثالوں کو سامنے رکھنے کے بعد آپ سے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا دائرہ اختیار تھا، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر انکروچمنٹ کی۔ الیکشن کمیشن الیکشن کے کنڈکٹ انہوں نے کیسے ہونے ہیں، فری اینڈ فیئر ہونا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ان کو مانیٹر کرنا ہے، کیا ان کے انتظامات کرنے ہیں، تو ان کا ایک کمیشن ہے اور ایک سیکریٹریٹ ہے۔ اور کمیشن کے قیام کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اگر کوئی انتخابی معاملات ایسے ہوں گے تو اس میں وہ پھر کمیشن کے پاس جائے گا جس میں کوئی جسٹسیبل بات آئے گی۔ اس نے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو صرف اس حد تک کہ اگر کوئی الیکشن ڈسپیوٹس ہوں گے تو ٹرائیبیونل کی صورت میں ان کے پاس جائیں گے۔ یہ 199 اور 184(3) میں یہ جورسڈکشن کیسے ازیوم کی گئی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال یہ انکروچمنٹ ہوئی، غلط انکروچمنٹ ہوئی، اور یہ آئین پہ ایک حملہ تھا۔ دوسرا، سپریم کورٹ نے خود سے تصور کر لیا، ایک بیسک ججمنٹ کی، ایک بیسک اسٹرکچر کی ججمنٹ دے دی، اور جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہ تو اس میں کوئی پارلیمان کا تعلق ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی ایگزیکٹو کا چلے۔ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور اور 3 ستون ہوں گے آئین میں، جوڈیشری ہوگی، لیجسلیچر ہوگی، ایگزیکٹو ہوگی۔ تو جنہوں نے یہ کنسیو کیا تھا، ان کی کنسیپشن کے فوری بعد انہوں نے کیسے کیا کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز تھیں اس کے اوپر کچھ 2-3 صدیاں اسی طرح سے پریکٹس ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹیز، اسٹینڈنگ کمیٹیز انویسٹ آل اوور، جہاں جہاں پر یہ 3 پلرز آف کانسٹیٹیوشن کی ڈیموکریٹک پریکٹسز تھیں، ہر جگہ پر ایگزیکٹو کا اختیار ان اپوائنٹمنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دفعہ
ایک سپریم کورٹ کے جج کی ایک بڑی لمبی, ہمارے پاس بھی روز خبروں میں تفصیل آتی تھی, لے مین وڈ بھی اس کے ساتھ ضرور واقف ہوں گے. اور پھر ریموول آف ججز پہ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ ایک پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کا اختیار جو تھا وہ کس طرح سے کانگریس نے استعمال کیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اگر کسی کو ہٹانا بھی ہے, اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ان کی کارکردگی کو جانچے, کوئی ایسی بات کرے جس میں پارلیمان کی کوئی سٹینڈنگ کمیٹی یا کوئی ایسی کمیٹی جس کے پاس یہ اختیار ہو. تو وہ سب بنیادی ڈھانچے کی, اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, مجھ سے پہلے اس مقدمے پر بڑی مؤثر آوازیں اٹھیں, لیکن ایک دہائی قبل کی بات ہے جب جسٹس فضل کریم صاحب, جو کہ از بیسکلی آتھر آف دی سو مینی بکس جن کو پڑھ کر یہ سارے جج صاحبان آج بھی وہ فیصلے لکھتے ہیں, ان کا یہ مقدمہ تھا. جب میں نے ان کی کتاب دا چینج از اونلی کانسٹنٹ دیکھی تو پھر میں ان کو ملنے کے لیے بھی گیا. میں خود اس بات پہ بڑا تشویش کا شکار تھا. تب وہ علیل تھے, بڑے بیمار تھے, اپنے گھر پہ تھے لاہور میں. تو میں لمز یونیورسٹی کے کچھ طلباء کے ساتھ ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ سر یہ آپ کا مقدمہ بڑا زور آور ہے. تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کی فرض منصبی ہے, آپ اسمبلی کے رکن ہیں. اس وقت میں ایک اپوزیشن ممبر تھا. انہوں نے کہا یہ میری کتاب لے جائیں اور یہ کتاب جا کر تمام اراکین کے اندر تقسیم کریں. یہ میں آپ کے لیے سوچ کا ایک دروازہ کھول رہا ہوں. اور آئین کے ساتھ جتنی بڑی زیادتی اس بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ کے بعد, تو پھر میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو میں اپنا سر پیٹ کے رہ گیا. آج میں اسمبلی کے اراکین کو کہتا ہوں کہ وائی آر یو اپولوجسٹ, آپ کھڑے ہو کر بات کریں. جو آپ کا اختیار ہے اس اختیار کو, یہ میں صرف پاور گریبنگ کے اختیار کی بات نہیں کر رہا, میں عوام کے اس نمائندہ ایوان کی اس حیثیت کو جو اس کی تھی اس سے واپس لی گئی اور کورٹ کی ایک ججمنٹ کے ذریعے لی گئی, اور خود ہی دے ڈیسائیڈڈ ٹو بی جج آف دیئر اون کاز. اپوائنٹمنٹ بھی خود کریں گے, ریموول بھی خود کریں گے, تقرری کا طریقہ کار بھی خود طے کریں گے, اور اس میں سے باقی سب لوگوں کو کھڑا کر کے. تو مجھے بتائیں, چلیں اب اس مقدمے کو یہاں روک لیتے ہیں. نو آئی آسک, ایسا ہو گیا. اس سے پہلے الجہاد ٹرسٹ تھا, سینیورٹی کی کہانی تھی, لگتا تھا ججز پک اینڈ چوز پہ لگ جاتے ہیں, مان لیا. نو 20 years ڈاؤن دا روڈ کیا بہتری آئی جوڈیشری میں سر؟ کین آئی آسک اٹ, کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ کہ اگر اس سے پہلے کیے گئے چیف جسٹس منیر صاحب کے فیصلے سے لے کر نصرت بھٹو صاحبہ کے کیس تک آتے آتے میاں نواز شریف کے بے شمار مقدمات, 58(2)B کے بے شمار مقدمات, میں آئینی سوال کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دوز وہ جو پائل اپ ہوئے پڑے مقدمات ہیں جن کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ ہے, اور اس کے اوپر کئی کہانیاں آپ نے سنی, اور رینڈملی لوگ کہتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں مقدمے نہیں سنے. لیونگ دیٹ اسائڈ, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان 20 سالوں میں کہیں پر کوئی بہتری ہوئی؟ تو یہاں تک تو اس کا یہ ایک پہلو تھا. اب میں نے جو خط لکھا ہے, میں نے کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں, جب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان اراکین کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ, کیونکہ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اے تھی کہ نہیں تھی, یہ سیٹیں کس کو ملنی چاہیے تھی نہیں ملنی چاہیے تھیں, تو الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ, اور اس کے بعد وہ جو بحال کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور اس کو سپریم کورٹ نے وہاں پہ بحال کرتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو. تو آئی واز دا فرسٹ ون. رانا آفتاب احمد خان ہیں ہمارے فیصل آباد سے, پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ مدعا اٹھایا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو آئی ڈڈ ناٹ ہیزیٹیٹ فار اے منٹ. میں نے ان تمام 22 اراکین کو جو میری اسمبلی میں ان اسپیشل سیٹس پہ بیٹھے تھے, آئی ریکویسٹڈ دیم ناٹ ٹو کم ٹو دا اسمبلی ایز لانگ ایز دس آرڈر از ان فیلڈ. اب جب یہ آرڈر ان فیلڈ تھا تو میں یہ پاس آرڈر کر سکتا ہوں, ایک ججمنٹ دے سکتا ہوں, رولنگ میں آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام کے بعد شیئر بھی کر دیتا ہوں. تو وہ رولنگ میں نے دی اور ان کو میں نے روک دیا. آج جب پارلیمنٹ نے یہ ایک امینڈمنٹ کر دی ہے, اینڈ اٹ از دا لا آف دا لینڈ, تو پھر میں کون ہوں کہ میں پارلیمان کی گئی اس امینڈمنٹ کے اوپر بیٹھا رہوں کہ کسی عدالت نے کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہے؟ نو سر, دس کین ناٹ ہیپن. اور اس میں لا کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اگر اس کی وائریز میں کہیں آئین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ایک بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے. یہ کوئی سپرا کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ باڈی نہیں ہے سپریم کورٹ. بے شمار دفعہ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے جس میں اچھا آتے ہیں اس پہ آتے ہیں. ملک صاحب میں آپ پہ قرض کروں, آئی ہیٹ ٹو انٹرجیکٹ بیکاز آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہوں.
لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں آپ کو دو اور سوالوں کی طرف لے جاؤں، پھر میں آپ کے خط کی طرف آتا ہوں تفصیل سے، اس کے اوپر دوبارہ بات کرتے ہیں. آپ نے ابھی مجھے ایگزامپل دی US سپریم کورٹ کی، اوباما کے ٹائم کی بھی اور ٹرمپ کے ٹائم کی بھی. کیا مجھے آپ 70 سال میں 74 سال میں دنیا کی کسی عدالت کا ایک مقدمہ دکھا سکتے ہیں جب پاکستانی عدالتوں کو کوٹ کیا ہو کہ جی پاکستان کی عدالت میں یہ ہوا تھا تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے؟ ہمارے ملک میں تو انڈیا بھی کوٹ ہوتا ہے، ولایت بھی کوٹ ہوتا ہے، فرانس بھی کوٹ ہوتا ہے، امریکہ بھی آج آپ کوٹ کر رہے ہیں. سوائے ڈکٹیٹرز کی عدالتیں نہیں کوٹ ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی کسی عدالت کا کوئی فیصلہ اس قابل نہیں ہے کہ باہر کوٹ ہو سکے، یا اگر ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا، پلیز ایجوکیٹ می. اچھا سر، میں بالکل آپ نے یہ بات کی، اور اس بات کے ساتھ میرے مشاہدے میں ایک پریکٹسنگ وکیل بھی رہا ہوں، اور میں کچھ عرصہ انگلستان میں بھی مختلف جگہ پر وکالت کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں منسلک رہا. لیکن مجھے کامن ویلتھ کے کچھ ان مقدمات کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. یس آئی ٹینڈ ٹو ایگری کہ میرے مشاہدے میں ہو سکتا ہے کہیں ہوا ہو، اور آپ کا سوال جو ہے اس کے جواب میں کسی طرف سے کوئی ایسی رائے آ سکتی ہو، لیکن میرے مشاہدے میں ایسی کوئی آج تک نہیں ہے نا. اب میں آپ کو ایک اور بات آل انڈیا ہاں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے، چاہے وہ آپ کا خط ہو، اس کی ضرورت ہو، چاہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو. اب میں اس کو ذرا پیچھے لے کے جاتا ہوں، کیونکہ ناظرین آپ کو ایک میں باتتا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گڑبڑ ایک رات پہلے ہوئی ہے، 9 مہینے لگتے ہیں اس کی پیدائش میں. تو اب ذرا چلتے ہیں پنجاب اسمبلی کے ایک اجلاس پہ جو چودھری پرویز الہی جب یہاں پہ حکمران تھے اور ان کی آوازیں چل رہی تھیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح کے فیصلے کیے، وہ میں تو طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن کوئی قانون دان، کوئی آئین بنانے والا، کوئی قانون سمجھنے والا مجھے آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا ان فیصلوں کو. تو ملک صاحب، جب آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے کہ جو لوگوں کے ڈائریکٹ حقوق کو تلف کر دیں گے، تو پھر آگے جا کے کہیں نہ کہیں تو آپ کو قابو کرنا پڑے گا نا کہ یار آپ کتنی دیر تک آپ یہ کرتے رہیں گے. سر میں ایک آپ کے اس نقطے پر آپ نے بڑی ایک اہم ایک ایرا کی بات کی ہے، جو کہ ایک بالکل بڑی تلخ یادیں اس کے ساتھ، اور اس نے ہمیں بڑی تشویش میں مبتلا رکھا. میں نے پچھلے کچھ عرصے میں، آج سے 2-3 سال قبل، جس میں میرے ساتھ کافی سارے ہمارے وکلا شامل ہیں، جن میں اسامہ خاور ایک بڑے لبرل لمز میں وہ پڑھاتے بھی ہیں اور بڑے ریسرچر ہیں، ہمیں کچھ آل انڈیا رپورٹس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ بالکل آپ نے کوئی ایسے جسٹ نیجر کویسچن نہیں کیا، اور اس میں ہمارے ریسرچ کا یہ موضوع بھی تھا کہ کیا کو پاکستانی مقدمات، کیونکہ ہندوستان نے جب بڑی آئینی ترامیم کی اور انہوں نے اپنے CRPC اور PPC 1.5 صدی پرانے کو انہوں نے چینج کیا کچھ، اور پنچایت کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا، لوکل گورنمنٹس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا، تو ہم اس پہ کچھ سوچ رہے تھے کہ اس میں دیکھیں اور وہاں سے معاونت لیں. لیکن اتفاق سے ہمیں کسی پاکستانی مقدمے کا ہندوستان میں تو کوئی ریفرنس اس طرح سے نہیں مل سکا جو کسی ججمنٹ میں کوٹ ہوا ہو. اب جو یہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کی سر گورنمنٹ، جو آپ کا دوسرا کویسچن کا سیکنڈ پارٹ ہے، جب عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موومنٹ ہو رہی تھی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی پنجاب میں ان کے خلاف آ رہی تھی، تو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بریچز کا ایک جمعہ بازار لگا. کم از کم کوئی 6 یا 7 کاؤنٹس پر قاسم سوری سے لے کے پریزیڈنٹ الوی تک جاتے ہوئے، اور عمران خان کی ایڈوائس وہ تمام کی تمام آئین کی نفی میں تھیں اور اس کی دھجیاں بکھیرتی تھیں. اور میرا اعظم تارڑ صاحب سے بڑا شدید گلہ ہے، وہ اس نقطے پہ رکے تھے کہ سپریم کورٹ نے کئی مقدمات میں کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایز اے ہول اگر کوئی اس کو اٹھا کے رکھے اور کوئی انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ پلیس کر دے تو وہ اس کی ایبروگیشن ہوگی، یا وہ ابینس کی اور ایبروگیشن کی بحث میں پڑ گئے لمبی دلیل پہ. میں نے کہا نہیں سر، یہ جو جسٹس مندوخیل نے بعد میں اپنی ججمنٹ میں، جو ایک اس میں ڈیسنٹنگ ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے بات کی، ہمارے موقف کی تائید کی، میں نے کہا ان کے خلاف مقدمات، آئین توڑنے کے مقدمات درج کریں. اور اس کے ساتھ جب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تھی، انہوں نے اس نو کانفیڈنس کو سٹال کیا، مہینوں ووٹ انہوں نے دیا، پھر اسمبلی کے اندر پرائیویٹ لوگوں کو وردیاں پہنا کر ہال کے اندر اتارا. اور وہ حادثہ بھی میرے سامنے ہے، اس تاریخ کا ہم حصہ ہیں جب پولیس لوگ
انہوں آ کے وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر پر ہوتے قاتلانہ حملے میں انہوں نے اس کو روکا. یہ پی ٹی آئی کے بلوائے اس کے اوپر چڑھے. جو 9 مئی کو انہوں نے کیا وہ اسمبلی کے اندر بھی اس دن کیا. لیکن کیونکہ اب میری پوزیشن کانسٹیٹیوشنل ہے, مجھے آئی ہیو ٹو اسٹرائک دیٹ بیلنس, تو میں اپنی بات کو تھوڑا سا محتاط رکھتے ہوئے آپ کو اس دور کی چند ججمنٹس کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بالکل لاپ سائڈڈ, ایک طرف کو جھکی ہوئی, جس میں کوئی دوسرے فریق کی بات بھی سنی نہیں جاتی تھی. تب چیف جسٹس صاحب کے خلاف میں نے ایک پریس کانفرنس کر کے ان کو 8-10 مقدمات پر یہ باور کرانے کی کوشش کی, اور بعد میں ان چیف جسٹس صاحب کا اسی شام مجھے پیغام آیا. ہمارے ایک بہترین دوست جو قریبی دوست ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے پیغام بھیجا کہ از لائک مائی ینگر بردر, تو اس کو کہو تھوڑا ہاتھ ہولا کرے پنجابی میں. یہ پیغام میں نے کہا سر ہم تو صرف بات کر رہے ہیں. اب مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہاؤ کنوینئنٹلی, کتنی آسانی کے ساتھ ہم تو جس موقف پہ اس دن تھے آج بھی اسی موقف پہ کھڑے ہیں اور وہی بات کر رہے ہیں, لیکن کتنی آسانی کے ساتھ دے جسٹ چینج دا پوزیشنز, پولز اپارٹ پوزیشنز. ایک طرف آپ بالکل ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہیں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دائرہ کیا ہوگا سیاست کا, اس میں مزاحمت نہیں ہوگی, مفاہمت ہوگی. اور آج آپ کی بات جو ہے, چلو میں کیونکہ بہت زیادہ سیاسی بات کرنے سے اپنے آئینی عہدے کی وجہ سے سرمشر اجتناب کرتے ہوئے آگے جاؤں گا, لیکن وہ ججمنٹس جو تھیں وہ کسی طور پر بھی ان پہ پورے فیصلے بھی نہیں آئے, انٹرم آرڈرز ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں, ہمارا ایک الیکشن چرایا گیا, وہ اسپیکر کے الیکشن کی نو کانفیڈنس موو تھی, جعلی ووٹ اس کے اندر ڈالے گئے, ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کیا, وہ معزز جج صاحب ایک انٹرم آرڈر پہ آج تک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو میرا مطلب ہے آپ نے ہم لوگوں کو کیا انصاف دلوانا. ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی میرے ساتھ ہی ہیں, بڑے خاص مہمان ہیں ہمارے, آج ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. یہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ ان تک. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ملک احمد خان کی, اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں امپارشل ہونا چاہتا ہوں, میں پولیٹکس سے بات نہیں کرنا چاہتا, نہ کریں, لیکن یار آپ کے جب پولیٹیکل ایشوز آپ لوگ ریزالو ہی نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں اور کورٹس نے ان کے پاس چانس لینے ہیں. میں آپ کو ایک کویسچن کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب, یو آر اے پارٹ آف دا گورنمنٹ, یو آر اے پارٹ مشینری, یو آر اے پارٹ آف دی انٹیلیجنسیا, کہ پاکستان میں اس وقت کتنی دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے, سب کچھ ہے. اب یہاں پہ اگر ڈی سی نے فرض کریں کسی وجہ سے پرمیشن نہیں دی, یا اس نے کوئی جگہ چینج کی, یا اس نے کوئی لیٹ کر رہے تھے کسی کو جلسہ دینے کے لیے, اور ہائی کورٹ اس کے اوپر انٹروین کرتا ہے, ایک اپلیکیشن کے اوپر کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کو اجازت ہے جلسہ کرنے کی وہاں پہ, اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر 302 کا پرچہ ایز اے سٹیزن, آپ ذرا مجھے ایجوکیٹ کریں, میں کس کے اوپر کٹواؤں گا؟ یعنی کورٹس کا کام ہے انصاف دینا کہ کورٹس کا کام ہے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے بیچ میں پڑ جانا؟ یہ آپ نے سر بڑی اچھی ایک بحث کھولی ہے. میں آپ کا اس پہ بھی دیکھیں, میں آپ کے سامنے اس کو ایسے فریز کرتا ہوں. ایک طرف سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آپ نے بھی دہشت گردی کی بات کی, تو کم از کم لگ بھگ ہمارے فورسز کے اور ہماری سویلین کو لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب کیجویلٹی ہے جب سے ہم اس اندھی جنگ میں دھکیلے گئے. اب اربوں روپے کا, اربوں ڈالرز کا, جو کہ پوری چند ممالک کی اکانومی کا کاؤنٹ ہو سکتا ہے, اس سے بڑے ہمارے فائنینشیل لاسز ہیں. ابھی تک ہم سیدھے نہیں ہو پائے. ہماری بیٹلڈ ہارڈنڈ آرمی ہے جو کہ گوریلا ٹائپ وار, اور کئی علاقوں کو, اپنے علاقوں کو, مفتوحہ علاقوں کو دوبارہ سے ری گین کرنے کے لیے ہمیں بلینز آف ڈالرز پھر خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور ایک مسلسل جنگ کی ہم کیفیت میں. اس سلسلے میں ایک یہ صورتحال ایک طرف موجود ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی شورش ہے اور دہشت گردی کی ایک جلغار ہے, اور اس کے ساتھ جو دنیا نے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنے معاملات کیے, انہوں نے اسپیشل کانسٹیٹیوشنل پروویژنز دیے. دنیا کے مثالوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ ممالک جو کہ اپنی شخصی آزادیوں کی بنیاد پر چیمپئن کرتے ہوئے بنیادی حقوق کے دائی ممالک تھے, جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن, ان کے کانسٹیٹیوشن کی اگر کوئی چیز بنیاد ہو سکتی ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن ہو سکتی ہے. جب ہوم لینڈ بارڈر سیکیورٹی کی بات آئی تو انہوں نے اپنی وہ پوری کی پوری تاریخ ایک طرف رکھ دی, پہلے انہوں نے سیکیورٹی کو انشور کیا. اب یہاں پر جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے, ہم ایز اے پولیٹیکل پرسن ہم اپولوجسٹ ہیں, ہم بات کرتے ہوئے بڑا معذرت خوانا رویہ ہے.
اب ایک طرف آپ کا جب مسنگ پرسنس کا معاملہ آتا ہے، اب یا تو کوئی لیگل فریم ورک ہو، اب اگر کوئی بندہ کسی ہاسٹائل ملک کی ایجنسی کے ساتھ اس کا تعلق نکلتا ہے، اس کے پاس فنڈنگ کے پروفز آتے ہیں، آئی ایس پی آر چیخ کے اپنی پریس کانفرنسز کے اندر آ کے بات کرتے ہیں، بٹ ویئر از دا پولیٹیکل سائڈ؟ ہر کسی کو اپنے خدشات ہیں اور ان کے گھیرے میں رک کر وہ سیکیورٹی کی بات کو وہاں روک کے چھپ جاتا ہے. تو وہ خدشات دور کرنے کے لیے یہ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ پولیٹیکل پوزیشنز لی ہوئی ہیں کہ جس کے باعث آپ ان بنیادی 25 کروڑ لوگوں کی سیکیورٹی کے اور اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کے تحفظ کے لیے آپ ڈائلاگ بات؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ادارے جو ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہوں، یا تو آپ کہہ دیں کہ ان کا رول کوئی نہیں ہے، نہ آپ کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کوئی کام کر سکتی ہیں، نہ آپ کی ایم آئی ایس کوئی کام کر سکتی ہیں، نہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کو کام کر سکتی ہیں، نہ کوئی سی ٹی ڈیز کر سکتی ہیں. اور اگر یہ لوگ کسی کو کوئی انٹیروگیشن کی بنیاد پر پک کرتے ہیں، مسنگ پرسنس کے مقدمے آتے ہیں، آئی ہیو دا سمپتھی فار دوز جن کی آج تک لواحقین ان تک نہیں پہنچ، لواحقین پریشان ہیں اور ان کے متعلقین آج تک ان تک نہیں پہنچ سکے. اس سے بڑا کرب نہیں ہو سکتا. لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شعوری کوشش، ایک طرف ملٹری کو ولن، آج میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس ٹاک سن رہا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کو متاثر کرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں اس آئینی ترمیم کے مسودے میں شامل کی گئیں جن کے ساتھ بہت اختیار فوج کے ان اداروں کو دیا جانے کا احتمال تھا. تو اس پر ہمارے طرف آئی واز لٹرلی ٹرائنگ ٹو فالو واٹ مولانا از سیئنگ کہ اس ترمیم کے اندر جو ان کے پاس پیکج گیا، میں نے اس ڈاکومنٹ کو دیکھا ہے، میری نظر میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. بہرحال اسٹل اگر یہ تھی بھی، لیٹ سے کہ اگر کوئی اس میں ایسی پرپوزل والی بات یا کسی جگہ پہ کوئی لاؤڈ تھنکنگ تھی، تو کیا مولانا یہ بتا سکیں گے اپنی کسی بھی پوری کی پوری کسی بھی تناظر میں، جیسے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، کہ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی جب تک آپ اس کو ایک لیگل فریم ورک نہیں دیتے، وائی پولیٹیکل پارٹیز آر شائی ٹو اسپیک آن دیٹ؟ اچھا، اگر آپ کو تحفظات ہیں کہ آپ کے ساتھ پھر لاب سائیڈڈنیس ہوگی تو کچھ سیفٹی، اس کا کہیں یہ مطلب تو نہیں ہے ملک صاحب کہ اب ذہنی طور پہ ہم تیار ہو جائیں کہ 26ویں ترمیم پاس نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا سر، یہ بالکل ایسی، کیونکہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے، مولانا کی جب یہ وہ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے ان کا آئینی حق ہے، وہ اپنا مسودہ لانے کی بات کر رہے ہیں، لیٹ اٹ کم، دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں. میں تو اس سے بیونڈ ایک بات کر رہا ہوں، کسی پارٹی پوزیشن سے نہیں، ایز اے کنسرنڈ پاکستانی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پچھلی ڈیڑھ دہائی میں پرابلم یہ ہے کم و بیش ہماری پارلیمنٹس نے پچھلی 9/11 کے بعد آج تک لاز آف ایویڈنس کو ریوزٹ نہیں کیے ہیں. ہم کسی دہشت گرد کو تو ٹانگ نہیں سکتے. تو نہ ہماری عدالت نے کام کیا، نہ ہماری پارلیمان نے کام کیا ہے. عام عوام جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے. نہیں نا سر، یہاں جھگڑا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کل ایک بڑا فیشنیبل منترا بھی ہے. میں نے انسانی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ہم گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں. ہم صبح سے لے کے رات تک اپنے حلقے کے لوگوں کے ان انسانی حقوق کو تحفظ دیتے ہیں جہاں پر ہم ایکچولی ان لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی زندگی میں کوئی ڈیموکریٹک ڈیویڈنڈز دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بہتری کی بات کرتے ہیں. اب یہاں سوال کیا اٹھتا ہے کہ کیا اس ساری بحث کے اندر جب آپ ایک طرف انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور تحفظ اور بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ ایک بیلنس کریٹ اداروں کے درمیان کہ جوڈیشری کے پاس یہ اختیار، تو اس کو کون چھین رہے؟ پرپوز ہی یہ کیا جا رہا تھا اور بات ہی یہ کی جا رہی ہے کہ ایک آئینی عدالت پر تو مولانا اتفاق کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنے کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. لیکن نوبڈی از اسپیکنگ آف دس مینس جس نے پورے ملک کو یہ جوان بچے مائی کوسچن از اگین، میں ابھی سر سوری میرا وہی سوال ہے کہ کیا اب یہ 26ویں ترمیم پاس ہونے کی امید ہے؟ دیکھیں سر، فرینکلی اسپیکنگ میں جو بھی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ نمبرز کی بات ہے اور گورنمنٹ کے پاس ود دیئر الائز نمبر جب تک مولانا کے ساتھ نہ ہوں تب تک ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو اچیو کر لیں. تو اس پہ مولانا کے ساتھ ان کا کسی ایک جگہ پر اتفاق رائے ہونے کے بعد ہی یہ پاس ہو سکتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات چیت ہے. اگر اس طرف مولانا جا کر کہہ رہے ہیں کہ 8-10 روز میں وہ مسودہ لے کر اس پر بیٹھ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اس میں
कोई ऐसी राय नहीं दी जा सकती कि ये अमर मान्य है और ये पास नहीं हो सकती। तो 8-10 रोज देने का मतलब है फोर्ज हो गया कि बेसिकली वो टाइम गुजार रहे हैं काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के आने का, ताकि आप उनको मज़ीद कहीं पे को अपॉइंटमेंट ना दिलवा दें हुकूमत जो है। तो ऐसा तो नहीं है कि मौलाना का प्लान जो है वो काजी फाइज साहब की डेट को टापना? देखिए सर, ये मैं क्योंकि पिछले 2 रोज़ से इस्लामाबाद में हूँ, बहुत सी चेमगोइयाँ हम सुन रहे हैं, हर जगह पर कोई ऐसी बात हो रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी मैंने कोई ऐसा इंदिया नहीं महसूस किया जिसमें मुझे लगे कि वो ज़रूर किसी एक शख्स के इस पूरे आइनी मुसवदे में किसी जगह पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जिसमें किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए कोई तरमीम की जा रही हो, जहाँ ये एक बड़ी असूली बात जो मैंने आज़म साहब को, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, बार काउंसिल्स के सवाल जवाब में ये बात करते हैं, जिसमें एक मुअज़्ज़ज़ बार के मेंबर ने उठ के ये सवाल किया कि आप वाई यू आर मेकिंग इट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, आप 68 क्यों कर रहे हैं। तो बड़ा मुदल्लल जवाब था उनका जो मुझे इसने मुतासिर किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आपको थिंकिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आप उसमें फेयर इनफ। लेकिन अगर यही आज़म नज़ीर तारड़ साहब को 5 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कहते हैं कैट आउट ऑफ द बैग वो ना कर देते इशू, तो इस वक्त ये आपको सुबकी भी ना देखनी पड़ रही होती। और दूसरा, आप लोग देखें सियासी कहत और रजाल कितना है कि मौलाना से जितनी गुफ्तगू है वो आपको सेनेटर मोहसिन नकवी के थ्रू करनी पड़ रही है, हु इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। आपके पास कोई पॉलिटिशियन नहीं था उस लेवल का कि वो जा सकता और बात कर लेता। अच्छा देखिए, लेटली आपकी अपनी एक राय हो सकती है समझ में, लेकिन मैंने जितना मोहसिन को देखा है, मैंने उनकी पॉलिटिकल इंसाइट देखी है कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल इंसाइट है और बड़ी बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट योर पार्टी, राइट? 2-4 मौक़ों पर देखिए, क्योंकि उसमें फ्री कैन का होना, जिसमें वो लामहल्ला वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, वज़ीर कानून भी मौजूद थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब समझा एक टीम बना के भेजी जी। स्पीकर पंजाब असेंबली मेरे साथ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मलिक साहब मेरे साथ हैं। तो अब ये कल का जैसे जलसा हो रहा है, उधर अली अमीन गंडापुर ने तजावुज़ किया अपनी यानी बातों से, और मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पामाल किया जब उन्होंने पिछली जलसे में एक घटिया किस्म की तकरीर की थी। तो कल को इस तरह की दोबारा को तकरीर हो जाती है यहाँ पे, तो कौन उसका जिम्मेदार है, ये जो सीड्स बोए जा रहे हैं? नहीं देखें, अगर कोई वो ऐसी हेट स्पीच पर मबनी तकरीर करते हैं, तो माजी में हमने देखा कि एक तकरीर कराची में हुई थी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की, और उसके बाद वो उनका नाम लेना भी टीवी पर ममनू हो गया। अदालतों की तरफ से वो अहकाम आए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें बेशुमार फैसले हैं, और उनकी तकरीर के मंदरजात और अली अमीन की तकरीर के मंदरजात में कोई वाज़े फ़र्क नहीं था। उन्होंने चंद नाम लेकर उस वक़्त उनको ललकार कर ये कहा कि आओ मुझे बैठो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और अली अमीन गंडापुर ने भी उससे ज़्यादा बाहर निकल कर उसको, आप उन दोनों की स्पीचेस को कंपेयर कर लें तो उनको तो ताहयात बैन करके बाहर निकाल के बिठा दिया। तो ये किस तरीके से इतने प्रिविलेज्ड हैं कि उनके ऊपर अभी तक बेशुमार की गई रिटों में से उन अदालती हवाला जात के होते हुए भी जो इन्हीं मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हैं और आज तक इन फील्ड हैं। मलिक साहब मेरी एक बात सुने, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान में कोई बेहतरी हो जाती है, लेकिन माजरत के साथ पीटीआई के खिलाफ कोई जज फैसला देगा? अभी तक दिया है इन्होंने, जिस पे आपको उम्मीद है कि नहीं दे नहीं सकते। नहीं देखे मेरी बात सुनिए, आपने कंटेम्प्ट में क्या जाना, ये तो बड़ी सीधी बात है सर। वो तमाम जज साहब और मेरे ज़ाती मुशाहिदे में एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, आज नहीं है वो, जब ये फैसले देते हैं फिर पीटीआई के ट्रोलर्स ये सोशल मीडिया से डरते हैं, हक बात पर भी पीछे हटते हैं, क्योंकि ये गालियाँ देते हैं, ना उनकी फैमिलीज़ को छोड़ते हैं, ना उनके पल्ले आप तस्वर कर सकते जिस तरह की गलाजत सोशल मीडिया पे एक ब्रिगेड है वो जो बैठता है, फिर उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इनसे मुंसलिक नहीं है, वो इससे फ़ायदा उठाते होंगे और फ़ायदा उठाकर
وہ پھر وہ پوری دھجیاں بکھیر دیتے ہوں گے, ضرور ہوتا ہوگا ایسا, لیکن ان کے نون اکاؤنٹ سے, جس میں جب میں فار انسٹنس میں کوٹ کر دیتا ہوں, جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس ایک انتہائی غیر آئینی اقدام جو کہ قاسم سوری نے ایک سر بمہر لفافہ لہرا کر اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اندر وہ ہے, اور وہ جو سائفر والی ٹوٹل کہانی انہوں نے فریز کی, اور تو میں اسمبلی کا اجلاس برخاست. مطلب ہم سب انگیشت بندہ تھے کہ کیا مطلب کدھر پھنس گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے. اور وہ جب سپریم کورٹ میں جی خط ان کو پڑھا دی تو انہوں نے وہ اس وقت جو فیصلہ, اس کے بعد آپ المان الحفیظ سر, مجھے میں تمہیں دس نہیں سکتا میں کس نوعیت دی ان کی فیملی کے ممبرز کی, خواتین کی, ان کے. I cannot tell you, sir, what was it like for 5-10 days. I was just hitting my head against the roof. اور پھر مجھے ان صاحب کی, جن کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان ایگزیکٹلی یہ ساری بات چیت کی, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیا, اور مجھے بتانے والے بھی بہت ہی معزز, ایک بڑی ہی سینئر پوزیشن پر بیٹھے ایک بڑے با اختیار شخص تھے, وہ کرن کی وہ تھے جدو وہ ماڑی جی الف پاندے نے تو ادو پیچھے جو گالاں کون گالاں کھائے تہاڈی خاطر. 3 مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں, آپ بتائیں. 3 مثالیں دیتا ہوں. آپ نے کیونکہ شروع کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی بات پہلے کر لیتے ہیں. کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ججز آتے ہیں اور وہ جو فیصلے کرتے ہیں اور سبک رفتاری سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں سب کچھ. فرانس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, گورنمنٹ آتی ہے, اپنی جوڈیشری کو انسٹرکشن دیتی ہے اور 1 ہفتے میں وہ تہس نہس کر دیتے ہیں. کوئی ہیومن رائٹس اور کوئی این جی او اور کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا. یو کے میں ابھی ہم نے دیکھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ہیو انسٹرکٹیڈ دا کورٹس, میں ایگزیکٹ ورڈز بتا رہا ہوں آپ کو ملک صاحب, آئی ہیو انسٹرکٹیڈ دا کورٹس ٹو ورک راؤنڈ دا کلاک اینڈ سارٹ آؤٹ دس پریئنٹ ایلیمنٹ اینڈ گیو دم سیویئر پنشمنٹس, ورڈز ٹو دی افیکٹ. اور کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ عدالتوں کے کاموں میں کیوں آپ مداخلت کریں, ہم نے تو 2 مہینے کی سمر ویکیشن پہ جانا تھا اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 7 دن کام کرو, دن اور رات کام کرو. یار یہ کیسا ملک ہے ملک احمد خان کہ یہاں پہ پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باقی ہر ادارے جو ہے وہ اس کا ایک تقدس ہے, صحافیوں کا بھی تقدس ہے, وکیلوں کا بھی, ہر ایک ہے سوائے پارلیمان کے. جس کا دل کرے پارلیمان کو گالی دے اور نکل جائے. نہیں, یہ غلطی اور یہ کوتاہی اس کے اندر بیٹھے ان افراد کی ہے جن میں میں بھی شامل ہوں. کسی نے نہیں روکا, مقصد صرف یہ اسپائن ہے, ڈو اٹ, کریں. آپ اپنی جگہ چھوڑتے جائیں گے تو آپ درست کہہ رہے ہیں. اور یہ حادثہ ایک دن میں پیش نہیں آیا, اس کے پیچھے صدیوں کا, یہ جو میں سوری ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں, کئی برسوں پر محیط یہ سپیس چھوڑنے کی ایک کہانی ہے اور ان کمپرومائزز کی کہانی ہے. پارلیمان آئین نے جو تصور پیش کیا ہوا ہے وہ بڑا واضح ہے, بڑا با اختیار ہے. اچھا, میں صرف اس کو لفاظی میں نہیں رکھتا, میں آپ کے سامنے یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں, میں ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان, میں اپنی فوج میرا تفخر ہے, میں اس پہ ایک پرائیڈ فیل کرتا ہوں. میں پارلیمان کو ایک بہت مؤثر اور با اختیار قانون سازی, آئین سازی, اہل حل و عقد کی جگہ, جہاں پر بجٹ, لوگوں کے مسائل, ان سب کو میں اس جگہ کو سمجھتا ہوں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو میری ایک بڑی اس کے ساتھ وابستگی ہے کہ وہ انصاف کا میرا ادارہ ہے. آپ کا جو شعبہ ہے جس میں آپ ذرائع ابلاغ سے متعلق ہیں, میری انفارمیشن آپ سے فلو کرتی ہے. لیکن مجھے ایک سوال اٹھانے, جب میری اگر افواج کی ان کی جو پوری ان کی شیولری, ان کی پرائیڈ, وہ ڈرم بیٹ, وہ میڈلز, ان کو چھیننے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر کے 29 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن حملہ کرے, اور میری عدالتیں کس بحث میں ہوں, میری ایگزیکٹو یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ جب آپ کی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ نارمل کورٹس آف لاء میں نہیں جاتے, اور عدالتیں تنزیہ انداز میں سوال اٹھا کر پوچھیں کہ ان مقدمات کا, تو پھر آپ بحیثیت مجموعی آپ اس تنزلی کی طرف گامزن ہیں جہاں پر آپ کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا, کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کی جا سکتی. اب آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ اٹ ویری کلیئرلی, میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں آپ کے توسط سے
یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی سادہ اور سیدھی باتیں ہیں، ان کو الجھا کر جب ہم کبھی کسی گار میں کبھی کسی گار میں، کیا جو لوگ کرمنل ایکٹ کرتے ہیں ڈو دے کیری آن دوز فنڈامنٹل رائٹس؟ نو سر، No, they don't. they cannot carry وہ نو دے ان کے وہ لیکن آپ کی عدالت تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتی ہے. نہیں دیکھیں نا، میری عدالت ان کو ڈیو پروسیس ضرور دے، لیکن ان کو ایکویٹ گڈ سٹیزن could not be punished for the conduct of a bad citizen and a good citizen could not be equated with a bad تو آپ لوگوں نے تو ابھی تک 9 تاریخ کے 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو اب سزا ہی نہیں دے سکے یار. دہشت گرد ہے سارے. میں سوال میرا سوال ہے آپ سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی معاشرہ زندہ ہوتا اور وہ دیکھتا کہ اس کی، جو میں نے آپ کو بھی یہ ایگزامپل کوٹ کی کہ یہ جو افواج کی پرائیڈ چھینی جاتی ہے جس پر وہ زندہ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر یہ اس قسم کے مقدمات میں نے بیسیوں بار کوٹ کیے ہیں ایگزامپلز کہ سچ لائک ایکٹس، آپ جو کیپٹل ہل پر حملے کی بات کر رہے ہیں یا اپنے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہوئے ان رائٹس کی بات کی ہے، یا فرانس میں ہوئے ان مظاہروں پہ لگی آگ میں اور ہوئے نقصانات پہ عدالتوں پہ کی عمل پہ بات کی، لیکن یہاں پر ایسی پرٹیننٹ ایگزامپلز ہیں جب کسی وقت میں کنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے گئے ہیں تو ممالک میں کیسے ایکٹ کیا گیا ہے. سر دے آر ٹیکن ایز کرائمز وچ آر ٹرائیڈ انڈر اسپیشل لاز. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک طرف آپ صرف بنیادی حقوق کی اس آڑ میں اس کو لفظ آڑ کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ جب اس بنیادی حقوق کی آڑ میں کمیٹڈ کرائمز کو آپ اس کو اوپر، جب آپ اسٹیٹ کے خلاف کرائم کرتے ہیں نا تو آپ کسی بنیادی حق کے حقدار نہیں ہوتے ملک صاحب. سر یہ میرا بلیف ہے. آپ درست فرما رہے ہیں. ملک احمد خان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج ہمیں جوائن کیا اور بڑی تسلی سے آپ نے تیز و تند سوالات کے جواب دیے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا. 2 مہینے پہلے جب میں کہتا تھا ساروں کو کہ تھوڑے عرصے کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر ہوں گے ہماری سیاست کا، میں اسے ویلاگز بھی کرتا تھا، میں اپنے شوز میں نے اس کا ذکر کیا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے میرے، کہتے تھے کہ جی وہ تو خود پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہ کہاں سے امپورٹنٹ ہوں گے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے، ہر جماعت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے متمنی ہے. اور مولانا فضل الرحمان اگر اگلے 1 ہفتے میں تیار ہو گئے تو یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو کر ہی رہے گی. اور مولانا کو تیار کرنا مشکل ضرور ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں. یہی آپ کے دماغ میں سوچ ڈال کر میں اجازت لوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.